آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. جنت کی قیمت میں یہ بھی ہے غصے پہ کنٹرول. جو جنتی ہیں نا وہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں جنت کی قیمت کیا ہے؟ غصہ آئے تو کنٹرول کرنا ہے کہ کس پہ جاری کرنا ہے اور کس پہ جاری نہیں کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر کنٹرول ہی نہیں. یہ آپ کے اندر کنٹرول نہیں ہے اتنا جتنا جب طاقتور کے سامنے آپ جب غصہ آتا ہے تو کنٹرول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میں نے دیکھا ہے جو کہتے ہیں نا ہمارے دو جاننے والے تھے تو ان کو بہت غصہ آتا تھا بہت زیادہ. باپ کے سامنے چیختے, ماں کے سامنے چیختے, بیوی کے سامنے چیختے, دنیا میں ہر ایک کے سامنے, ہمارے سامنے بھی چیختے. جب غصہ آتا نا ایک دم شٹنگ آؤٹ. اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات بہت پرانا. ایک دم ہوٹل میں گئے تو کھانا تھوڑا سا اونچ نیچ تھا, وہ ویٹر کے سامنے چیخنا شروع کر دیا, ہوٹل کے اونر کے سامنے چیخنا, وہ تو نہیں یہ کیا بنایا. میں نے سمجھایا, میں نے کہا بھائی اتنا بھی برا نہیں بنایا. خیر ان کی جاب لگ گئی کسی کمپنی میں, ملٹی نیشنل کمپنی میں نا, اچھی پوسٹ پہ چلے گا, ٹھیک ٹھاک تنخواہ. وہاں دن مینیجر تھے وہ, تو غصہ آیا امپلائی پہ چیخ لیے. اب جیسے اب خود اپنا قصہ مجھے سنا رہے ہیں, جیسے میں چیخا نا تو کمپنی کا جو مالکان تھے ان میں سے کوئی ہوگا جس کے شیئر زیادہ ہوں گے, وہ آیا اور کہنے لگا کہ سر بات یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا پن سائلنٹ, پن ڈراپ سائلنٹ, ہمیں ایسی خاموشی چاہیے. یہ پہلی اور آخری دفعہ آپ چیخیں, یہ کمپنی ہے, یہاں کا ایک وقار ہے, آپ کو ملازم کو کچھ کہنا ہے تمیز سے, چیخنے چلانے کی یہاں وہ انہی کی پوری بات, یہاں چیخنے کی اجازت نہیں. پن ڈراپ سائلنٹ, ورنہ آپ کو ہم فوری طور پر کمپنی سے چلتا کرتے. وہ دن اور اس کے بعد کئی سال گزر گئے, وہ کہتے تھے میں کبھی بھی چیخا نہیں. ظاہر ہے لاکھوں روپے کی تنخواہ دی جا رہی تھی. تو مجھے اس سے بڑی عبرت ہوئی. میں نے کہا دیکھو اللہ میاں کہتے ہیں باپ کے سامنے مت چیخو, ہم کہتے ہیں اللہ نے بڑا مشکل حکم دے دیا. اللہ میاں کہتے ہیں ماں کے سامنے مت چیخو, ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے, لیکن سب چیخ رہے ہوتے ہیں. فوج میں نہیں دیکھا ہوگا کوئی فوجی اپنے آفیسر کے سامنے چیخا ہو, پولیس میں نہیں دیکھا ہوگا کوئی پولیس والا اپنے آفیسر کے سامنے, اور اگر چیختا ہے تو پھر سزا بھی ملتی ہے ٹائٹ والی, اس کو ایسے معاف نہیں کر دیا جاتا کہ ایکچولی تم کچھ بلڈ پریشر کے مریض ہو تو کوئی بات نہیں, پہلے بی پی لو کرو پھر آنا ہمارے پاس. تو اس لیے میرے بھائی اللہ میاں نے کہہ دیا جنت کی قیمت چاہیے تو غصے پہ کنٹرول بولو کرنا پڑے گا, اور پھر بھی اگر ہو جائے تو توبہ استغفار کرو, مایوس نہ ہو. تو نبی نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ جاری کرنے پر قادر بھی تھا, سامنے والا کمزور ہے, یہ مار سکتا ہے اس کو, اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی گیا, فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور یزوجہ من الحور العین ما یشاء, اسے کہیں گے یہ جتنی حوریں کھڑی ہیں نا ان میں جو تجھے پسند ہو اس سے نکاح کر لے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ یہ حور کا مہر ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے غصے میں اور حور سے شادی میں مناسبت کیا ہے یار؟ بے بھائی غصے پہ کنٹرول, کمزور پہ غصہ آیا دل چاہ رہا ہے چپیٹ لگا دوں, کمزور کھا سمجھ کے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا کہ اللہ کے لیے کیا کر دو, معاف کر دو. باپ پہ غصہ آیا برداشت کر لیا, کس کے لیے یار؟ باپ کے تو اللہ نہ بھی ہونا ویسے ہی برداشت کرنا چاہیے یار, کتنے احسانات ہیں اس کے. چپ کر کے سنتے رہا کرو ابا کی, اللہ کا حکم نہ بھی ہوتا تو باپ خود بھی تو اس کی کوئی ویلیو ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کی کیسی بڑی نعمت ہے یار, کتنا پالا ہے اس نے. تم کیا 2 منٹ واش روم میں ماں جاتی ہے نا تو بچہ چیختا ہے, جس سے اتنا گہرا لنک رہا ہو بھائی اس کو تو جوتا لا کے پکڑا دیا کرو اور کہا کرو جتنا دل چاہے نا تو میرے سر پہ مار, ساری دنیا کے سامنے چیخ سکتا ہوں لیکن تیرے مجھ پر اتنے احسانات ہیں تیرے سامنے میں آواز نہیں اٹھاؤں گا. ہم نے عزت دار لوگوں کو دیکھا ہے, مائیں مارتی ہیں مار کھاتے ہیں, چھانٹے پڑتے ہیں خوش ہوتے ہیں. آج بہت فرعون بن گئی ہے جو نوجوان نسل ہے نا, بہت فرعون بن گئی ہے. تم لڑو جاؤ اپنے سے, اپنے باہر کسی آدمی سے جا کے لڑو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصے پہ کنٹرول کیا تو کیا ہوگا, یزوجہ من الحور العین. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس میں مناسبت کیا ہے, حور میں اور غصے پہ کنٹرول کرنے میں مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ مرد کے لیے نا سب سے اٹریکٹیو چیز کیا ہے؟ عورت ہے نا. کتنے نیک لوگ ہیں عورت دیکھ کے پگھل جاتے ہیں. ابھی کوئی حور آ جائے یہاں پہ گھوم کے چکر لگا کے چلی جائے نا, سب میرا بیان چھوڑ کے اس کا موبائل نمبر مانگ رہے ہوں گے اس سے. یہ 4 شادیاں اسی لیے تو ہیں کہ
تاکہ تم جو ہے نا برائی کی طرف نہ جاؤ. بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں عورت کے اس میں, عورت کی لالچ میں نا بہت برباد ہوتے ہیں. تو مرد کے لیے سب سے اٹریکٹیو چیز کیا ہے؟ عورت. اور سب سے کڑوی چیز کیا ہے؟ غصے کو پینا. سمجھ رہے ہو؟ غصہ پینا آسان کام جب آ رہا ہوتا ہے نا, آدمی کہتا ہے بس میں جاری کروں غصہ. اس غصے کو پینا ایسے جیسے کریلے کا جوس پی رہے ہو آپ. تو اللہ کہتے ہیں جتنا کڑوا گھونٹ تو نے پیا ہے نا, تو تجھے اتنا ہی وہ چیز دوں گا جس کو تو اپنے لیے سب سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہے. اب سیکولر لبرل لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں, دیکھو یہ حوریں ووروں کی لالچ دے کے قرآن یہ کرتا ہے, قرآن وہ کرتا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ ٹھرکی کون ہوتے ہیں دنیا میں؟ یہ سیکولر لوگ ہوتے ہیں. مذہبی آدمی تو آخرت کی لالچ میں دنیا میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے, لیکن ان کے کنٹرولنگ بالکل ان کے قابو میں نہیں ہے. ان کو نائٹ کلب میں ہر دوسرے دن کوئی نئی عورت چاہیے. ان کو اللہ جنت کے فضائل بھی سناتا ہے نا, تو بھی یہ اتنے ٹھرکی ہوتے ہیں, اتنے شہوت پرست ہوتے ہیں کہ نہ یہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو. کیوں انکار کرتے ہیں؟ تاکہ ان کی یہ ٹھڑک پوری ہوا کرے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو حور کو چاہتا ہے, ٹھرکی وہ ہے جو حوروں سے بھی محروم ہو جاتا ہے اپنی ٹھڑک کے چکر میں. اس کی مثال ایسے, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ کے سامنے مسور کی دال آ گئی, آپ کی ماں کہہ رہی ہے بیٹا 15 منٹ ٹھہر جا, قورمہ تیار ہو رہا ہے. 15 منٹ ٹھہر جا, کیا تیار ہو رہا ہے؟ قورمہ. آپ سے 15 منٹ صبر نہیں ہوا, آپ نے مسور کی دال کھا لی, اور جو بچہ 15 منٹ ٹھہرا ہوا تھا آپ اس کو کہہ رہے ٹھرکی, دیکھ قورمے کی لالچ میں آیا ہے ٹھرکی. ماں کہے گی ٹھرکی وہ نہیں ہے, ٹھرکی کون ہے؟ تو ہے. 15 منٹ صبر نہیں ہوا تجھ سے, قورمہ چھوڑ دیا اس کے چکر میں, دال کھا لی, دال سے صبر نہیں ہوا, تو ٹھرکی تو ہے. وہ تو صبر والا ہے, اس کو صبر کا بدلہ مل رہا ہے کہ دال چھوڑی ہے 15 منٹ صبر کیا, اب کیا مل رہا ہے اس کو؟ قورمہ مل رہا ہے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو حوروں کی لالچ میں زنا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھرکی وہ ہے جو حوروں کی لالچ میں بھی متاثر نہیں ہوتے, کہتے ہیں نہیں ہمیں عورت چاہیے, حلال و حرام ہو اس کی پرواہ نہیں ہے, ہمیں شراب چاہیے, کباب چاہیے. تو سیکولر لوگ ٹھرکی ہوتے ہیں, مذہبی لوگ ٹھرکی نہیں ہوتے. جو مذہب کو فالو کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بھائی ہم تو اللہ کی نعمتوں کا سن کے بہت خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو آخرت میں حوریں چاہیے. جس کو نہیں چاہیے وہ نہ کرے بھائی, تمہیں نہیں ملیں گی, ہم تو چاہیے. جب مل رہی ہوں گی نا, پھر یہ سیکولر لوگ سب سے زیادہ کیا ہوں گے؟ یہ سب سے زیادہ ٹینشن میں ہی ہوں گے. تو ہم تو جب اللہ شراب کی نعمت بیان کرتا ہے جنت میں ملے گی, ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ خوش. جب اللہ دودھ کی نہروں کا تذکرہ کرتا ہے, ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ خوش, کیونکہ ہمیں تو تازہ دودھ پسند ہے. اللہ کہتے ہیں انگور انار کے باغات ہوں گے, ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ خوش, کیونکہ ہم فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ ہمیں تو انار بھی اچھے لگتے ہیں, ہمیں تو انگور بھی اچھے لگتے ہیں. ساری نعمتیں جب اللہ بیان کرتا ہے, بھائی ہم تو محتاج ہیں, ہم تو فنٹر گیری میں نہیں آتے. تو بالکل اس کی مثال ایسے ہے, ہمارے حضرت ایک دعوت پہ گئے, بس بیان جلدی سے میں 2-4 منٹ میں ختم کرتا ہوں. ایک دعوت پہ گئے, ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت بھی تھے اس دعوت میں. تو جو مرید تھا نا, اس نے مرغے اور وہ بڑا مرغن غذائیں, بریانی, کوفتے, کباب بنا کے رکھ دیے. وہ پیر صاحب خام خواہ کے فنٹر بن رہے ہیں نا کہ نہیں یہ کیا ہے؟ دنیا پرستی, ایک ڈش ہونی چاہیے بس ہلکی سادہ, یہ کیا ہے؟ حضرت فرمائی آپ کے لیے نہیں میرے لیے ہے, سارے کوفتے نا اپنی طرف آپ نہیں کھائیں. تو بھائی جو چیز اچھی ہے وہ اچھی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ کسی کو کوفتے پسند ہیں, کسی کو کباب پسند ہے. تو حالانکہ اس پیر کو سب سے زیادہ دل چاہ رہا ہوگا کہ وہ جو لیگ پیس ہے نا اس پہ میں شبخون ماروں. تو اللہ کو فنڈر گیری پسند نہیں ہے.